میں اسلام آباد میں موجود ہوں. اپنے برادر محترم قاضی عارف حسین صاحب کے گھر میں. مجھے اس وقت اس بات کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں اپنے برادر محترم کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہوں. قاضی عارف حسین میرے وہ بھائی ہیں جنہوں نے اپنی تقریباً ساری زندگی کتابوں کے درمیان میں گزاری، کتابوں کے عشق میں گزاری. انہوں نے نہ صرف ان کا مطالعہ بے حد وسیع ہے بلکہ انہوں نے اپنی ادارے سے شعبہ تصنیف و تالیف سے کئی کتابیں شائع کی. میرے اندر جو ادب سے تھوڑا بہت لگاؤ ہے وہ یقیناً ان کے مرہون منت ہے. ان کی حوصلہ افزائی سے میرے اندر ادب کی کرنیں بیدار ہوئیں اور میں نے نہ صرف کچھ افسانے لکھے بلکہ شاعری میں بھی میرا کافی عمل دخل رہا. انہی کی بدولت ہمارے گھر میں جب میں بالکل نوعمر تھا ہمارا گھر کتابوں سے بھرا رہا کرتا تھا. ان کی جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب دشت مراد سید ست علی صبا کی اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے. سید ست علی صبا کا مشہور ترین شعر دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے. مشہور و معروف شعر. ان کی شاعری کا مجموعہ انہیں سید ست علی صبا کو یہ موقع نہیں میسر آ سکا کہ وہ اپنا دیوان مرتب کر سکے. قاضی عارف حسین جو میرے برادر محترم ہیں انہوں نے اس کتاب کو شائع کیا، ان کے دیوان کو. ان کے کہتے ہیں کھلی فضا میں چلوں اور سر اٹھائے رکھوں، کھلی فضا میں چلوں اور سر اٹھائے رکھوں، مجھے بھی حق ہے کہ میں اختلاف رائے رکھوں. میں اپنے گاؤں کے کچے مکان میں رہ جاؤں، یہ آرزو ہے کہ اپنی اماں میں رہ جاؤں، میرے لکھے کی زباں ممتحن سمجھ نہ سکا، سوال حل بھی کروں امتحان میں رہ جاؤں. ہمارے ملک میں یہ ہمیشہ سے المیہ رہا ہے کہ اس ملک میں بے بنا غربت کے حوالے سے کہتے ہیں
کہ جب چلی ٹھنڈی ہوا بچہ ٹھٹر کر رہ گیا، جب چلی ٹھنڈی ہوا بچہ ٹھٹر کر رہ گیا، ماں نے اپنی لال کی تختی جلا دی رات کو۔ تم اپنے بچوں کو آدمیت کے خون سے رنگی نصاب دو گے تو آنے والے عظیم کل کے حضور میں کیا حساب دو گے؟ کبھی تو اندھی عقیدتوں کے حصار مسمار کر کے دیکھو، کبھی تو اندھی عقیدتوں کے حصار مسمار کر کے دیکھو، بتاؤ صبح وطن کو کب تک کہن زدہ آفتاب دو گے؟ یہ ہے سید سبط علی صبا۔ اب میں اپنی گفتگو کا رخ اپنے برادر محترم کی طرف کرتا ہوں، اور ان سے میں جو سوال کرتا ہوں جناتی وہ ہے کہ یہ جو شعر ہے سبط علی صبا کا مشہور ترین شعر کہ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے، یہ کیا مشرقی پاکستان کے جب ہم سے علیحدہ ہوا اس کے تناظر میں ہے؟ کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ جب مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، بنگلہ دیش بنا، تو تب انہوں نے شعر کہا، المیہ سب سے بڑا، پاکستان کا سب سے بڑا المیہ، جس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ برادر محترم قاضی عارف حسین۔ دوستان گرامی، تشت مراد سبط علی صبا، سید سبط علی صبا کا مجموعہ کلام ہے، جس میں اس کی غزلیں زیادہ تر شامل ہیں۔ احمد ندیم قاسمی مرحوم مغفور کا فریب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے ایسے انسان بہت کم دیکھے ہیں جن میں صبا کسی جاہریت اور ملائمت بیک وقت جمع ہوں۔ اس سختی اور نرمی کا ایک متوازن امتزاج اس کی غزلوں میں بھی کار فرما ہے۔ کہیں اس کے ہاں جوش کسی گھن گرج ہے اور کہیں میر کسی درد بندی۔ موت نے اردو شاعری سے یہ جوہر قابل اس وقت چھین لیا جب اس کی شناخت ہونے لگی تھی، اور فن کے مستقبل نے اس کے لیے باہیں پھیلا دی تھی۔ اتنا بیدار، خود نگر، باشعور اور انتہا درجے کا حساس شاعر اگر چند برس اور زندہ رہ جاتا تو اردو غزل کچھ اور زیادہ پرمایا اور باثروت ہو جاتی۔ اس کے باوجود آئندہ صدیوں تک اس کے بے لاگ، کھرے اور سچے فن کا نقش نہیں مٹے گا۔ احمد ندیم قاسمی۔ ڈاکٹر وحید قریشی بہت ہی معروف شاعر، مزاح نگار، محقق۔ ان کا ایک چھوٹا سا اقتباس جو بطور فلیپ اس کتاب میں موجود ہے، فرماتے ہیں سید علی صبا کا تعلق سن 60 کے بعد آنے والی اس نسل سے ہے جس نے شعری روایت کو ایک احساس تازہ سے روشناس کرایا۔ نئے تجربوں اور نئے ذائقوں کو خوش آمدید کہنے والے ان شاعروں میں
सिर्फ तेरी सबा इस लिहाज से मुख्तलिफ भी है कि उसने वारदात क़ल्ब व नज़र को शेर करने के लिए लफ्ज़ी बाजीगरी का सहारा नहीं लिया और रवायत से मजबूत रिश्ता कायम रखते हुए नई शेरी फरहंग मरतब करके नए असलूब में शेर कहा। दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रिश्ते बना लिए। बरादर अजीज ने इसी शेर के हवाले से ये सवाल उठाया है कि क्या ये शेर वाकई अलमिया मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से है, जब हमारा हिस्सा, जब हमारा उज़्वे लाजियन फ़िक़्ह हमसे जुदा हो गया, बांग्लादेश बन गया और हम मग़रिबी पाकिस्तान में सिमट कर रह गए। ये सवाल अक्सर किया जाता है, सवाल नया नहीं है। काजी शारिक महमूद ने ये सवाल इसी पस मंज़र में किया है कि क्या ये शेर वाकई मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से है। तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि है तो ये उसी हवाले से, लेकिन सबा जाहिर है सबा एक फौजी सिपाही था, लेकिन उसकी जो हिस्से तबाह थी, जो एहसास था उसे, वो बहुत ही पायदार किस्म का था। वो ये समझता था कि मशरक़ी पाकिस्तान हमारा हिस्सा है और मशरक़ी पाकिस्तान के साथ हमने कुछ कम ज़ातियाँ नहीं की। वो फैक्ट्री में मजदूरी करता था, नॉन मैट्रिक था, इतना पढ़ा लिखा नहीं था और उसको अपने पढ़े लिखे ना होने का एहसास भी था और उसके दोस्त उसको ये एहसास दिलाते रहते थे। बहरहाल उसने अपनी ज़िंदगी में मशरक़ी पाकिस्तान की मौजूदगी में लोगों को ख़बरदार किया था कि देखो मशरक़ी पाकिस्तान को ज़्यादा दबाना आसान काम तो है, लेकिन ये आसान काम आपके लिए आपकी पैरों की जंजीर बन जाएगा। कोशिश की इसने कि लोगों को बताए कि जातियाँ मत करो, लेकिन कौन सुनता है खुवाने दरवेश। मैं अपने दिबाचे से जो इस किताब का हिस्सा है, एक पैराग्राफ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबा एक सच्चा शायर ही नहीं, सच्चा पाकिस्तानी भी था। वो देख रहा था कि पाकिस्तानी माशरे में तासुब, नफरत और ग्रोही मफादात का सैलाब पाकिस्तान की नज़रियाती दीवारों को चाटता जा रहा है। उसने अपने शेरों में अहले वतन को इस सूरत हाल की तरफ मुतवज्जा करने की इम्कान भर कोशिश की थी। उसकी शायरी में इस एहसास के वाज़े इशारे मिलते हैं। इसकी एक गज़ल के ये दो शेर मुलाज़म, उसकी गज़ल के ये दो शेर मुलाज़ा कीजिए। हर आदमी खुद अपनी ही जानिब निगरां है, हर आदमी खुद अपनी ही जानिब निगरां है, अब दहर में हर तीर का रुख सूए कमा है। हर आदमी खुद अपनी ही जानिब निगरां है, अब दहर में हर तीर का रुख सूए कमा है। गिरती हुई दीवार को गिरने से बचा लो,
گرتی ہوئی دیوار کو گرنے سے بچا لو، دیوار کے سائے کے سوا امن کہاں ہے۔ یہ جو اس کا جو میں نے شعر پڑھے ہیں، اس کا جو دوسرا مصرع ہے کہ اب دہر میں ہر تیر کا رخ سوئے کماں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، اپنا تیر دوسروں کے سینے میں نہیں، اپنے ہی سینے میں اتارنے جا رہے ہیں۔ صبا غریب تو چیخ چیخ کر اہل وطن کو گرتی ہوئی دیوار کی طرف متوجہ کر رہا تھا، مگر کون سنتا ہے فغان درویش۔ یہ المیہ نہیں تو کیا ہے؟ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے برادر محترم قاضی عارف حسین کا کہ انہوں نے میرے کہنے پر مجھے شرف گفتگو عطا فرمایا اور اپنی کتاب پر میرے کہنے پر انہوں نے تبصرہ کیا۔ خوش رہیے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔